رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میں تشریف لائے یا اس سے پہلے کا جو وقت تھا وہ شرک کا وقت تھا، انسانیت کی تذلیل جو ہوتی تھی اس وقت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک نظام متعارف کرایا جو شرک کے اینٹی تھا۔ اور جتنے بھی تب سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد یعنی انہوں نے اللہ کے ایک ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک کیا ہو، کوئی ایسا وقت نہیں آیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت دیکھ لیں، ایک صحابی کی آپ کو مثال ایسی نہیں ملتی کہ جو کسی اپنے عزیز کی قبر پہ گیا ہو، یا کسی بھی مسلمان کی یا کسی کی قبر پہ گیا ہو، اس نے قبر کو چوما ہو یا ادھر دعا مانگی ہو اللہ سے یا حاضری دی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آپ کا یہ عمل جو ہے نا وہ شرک سے مماثلت رکھتا ہے یا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور چلو ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو صحابہ تھے وہ یعنی کہ کہا جاتا ہے جی وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، اب کے مسلمان کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کسی صحابی نے کسی صحابی کو سمجھایا ہو کہ یہ کام نہیں صحیح، قبر پہ نہیں جانا، یہ شرک والا کام ہے، یا کسی نیک کے پاس بیٹھنا، اس کے ہاتھ چومنا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ اور پھر آپ تابعین کا وقت دیکھ لیں، صحابہ کے پاس بیٹھ کے جنہوں نے علم حاصل کیا، ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی تابعی نے کسی تابعی کو کہا ہو کہ تیرا یہ کام شرک والا ہے یا خفی شرک والا ہے، تو نے یہ کام نہیں کرنا، ایک سنگل مثال نہیں ملتی۔ اور پھر تبع تابعین تک بھی نہیں ملتی، ایک پورے اسلام میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی تبع تابعین نے دوسرے تبع تابعین کو سمجھایا ہو کہ تو فلاں اپنے عزیز کی قبر پہ گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ گیا تھا، آپ کی قبر انور کو چوما تھا، تو یہ نہیں ایسا کرنا، یہ ان کے شرک کی مماثلت ہے، کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ جبکہ آپ دیکھو کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہو یا قریب جاتے ہو، جالیوں کو چومنے کا کرتے ہو، تو وہاں پہ جو شرطیں ہیں وہ یعنی کہ روکتے ہیں کہ یہ کام شرک والا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ خارجی نکلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو آخری گروہ ہے مسیح الدجال کے ساتھ ملے گا، یعنی اب ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے 12381 اور 12377، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں، ان کے ہاتھوں جو قتل ہوگا یا جو ان کو قتل کرے گا، دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس کی؟ اس دنیا میں بھی اور آگے بھی، یعنی جنت کی۔ اور یہ اب وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اتنی تنبیہ کی وہ کیوں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے خارج کریں گے، انہیں مشرک کہیں گے، اس بات پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ 3344 دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قتل کریں گے، انہیں جو ہے نا وہ مشرک کہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج باتیں ہو رہی ہے جی قرآن پاک میں بہت زیادہ شرک کے متعلق ایڈریس کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں بھی شرک کے متعلق بتایا گیا مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی اس میں جو ہے نا وہ ہدایت ہے
اس میں یعنی کہ ایک سبق ہے۔ اب آپ دیکھو کہ قرآن پاک میں شرک کس کو کہا گیا ہے۔ اگر مسلمان وہ کرتا ہے تو آپ ٹھیک ہے اس کو کہو، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ظلم ہے اس کے اوپر شرک کا گمان کرنا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت دیکھ لیں، پہلے کا شرک کیا تھا کہ کسی کو خدا بنا لینا، یعنی یہ تصور کرنا کہ یہ کام اللہ فلاں کے بغیر نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہتا۔ خدا بنانا، خدا کا بیٹا بنانا، خدا کی بیٹیاں بنانا یا کسی کا بت بنا لینا۔ کہ بت بنے تھے حامان، فرعون، نمرود، شداد وغیرہ، تو لیکن اب یہ خارجیوں کی نہج پہ چلنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صالحین کے بت بنے تھے۔ آپ بت کسی کا بھی لے لو، کسی صالح کا لے لو، کسی انسانی خدا کا لے لو یا کسی نبی کا بھی لے لو، ویسے تو انبیاء کے معاذ اللہ بت نہیں بن رہے، کسی کا بھی لے لو، تو بت بنانا اور اس سے نفع نقصان کی امید رکھنا یا کہنا کہ اس پہ یہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، یہ وہ وغیرہ، یہ شرک ہے، اور خدا کی قسم کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ جو خارجی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی دیکھیں عقیدہ دیکھیں کیا ہے، یہ لوگ کہتے تھے جی فلاں سفارشی ہے، یہ سفارشی ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہتے کن کو تھے، وہ یہی کہتے تھے، بتوں کو کہتے تھے، یا کسی کو خدا بنا کر، اللہ بنا کے، اللہ کا بیٹا بنا کے۔ اگر آپ بھی ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق تو یہی، آپ اس میں کیوں مکسیشن کر رہے ہو؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ جانے کی بات کی جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میلہ آپ کس کو کہتے ہو؟ آپ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں اللہ نے بنایا ہوا کہ آپ روضہ انور پہ جاؤ تو وہاں میلہ نہ لگاؤ، لوگ نہ 24 گھنٹے ہیں۔ میلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کو فرمایا تھا، یہود و نصارہ اپنے اکابرین کی قبروں پہ جا کے تو فضول حرکتیں کرتے، پریاں ہو کر، اور پھر جو ہے نا ان کی رسمیں تھی کچھ، تو اس کو آپ سے نے فرمایا اور کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور خدا کی قسم یہ قبروں کو ان پہ جانے سے، ادھر دعا مانگنے سے، یا آپ کی اپنی والدہ کی قبر کو چومتے ہو، اس میں سعادتیں ملتی ہیں، کوئی بھی تنبیہ نہیں ہے۔ اس کو شرک سے مماثلت کرنا یہ جہالت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے اسلام میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی قبر پہ کوئی مسلمان جائے تو اس کو کسی مسلمان نے مشرک کہا ہو۔ آپ وقت لینا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہاں تک سچ ہوگا۔ میرا وقت، صحابہ کا، صحابہ کے بعد کا، ان کے بعد کا، تابعین، تبع تابعین تک، اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے نا ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، حدیث پاک ہے کہ صالحین کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں وہ خود ہیں ادھر جانا یا اس چیز کا ذکر کرنا، کیا یہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ اور پھر بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور معاذ اللہ ان کو یعنی کہ بتوں سے مماثلت دینا یہ صرف اور صرف خارجیوں کا طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھنا کہ یہ خارجی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں سے لڑیں گے اس بات پر۔ انہوں نے 100 سال محنت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ ان کی عبادتوں کو دیکھو گے، نماز روزے وغیرہ کو، تو آپ کو اپنی عبادت حقیر لگیں گی۔ صحابہ کو دوسرے وسلم نے فرمایا تھا، پھر فرمایا داڑھیاں بھی ان کی گھنی ہوں گی، سر پہ بال کم ہوں گے، اور وہ اللہ کی آڑ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پس سے پشت ڈالیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کو بھی وہ شرک کہیں گے۔ تو آپ یہ بات کلیئر کٹ سن لو
کہ توحید شرک کا متضاد ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کو ایک مان رہا ہے تو آپ کسی بھی صورت اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کے سسٹم میں اللہ تعالیٰ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں، یہاں تک کہ جو شہید ہیں یا انبیاء ہیں بعد از وصال ان کی روحیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں، اللہ کے سسٹم میں ایک یعنی کہ مین وہ کمپوننٹ ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نا کہ اللہ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ ایک ہونے کے باوجود نحن ہم کہہ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ایک ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نحنو کا لفظ یوز کرتا ہے، جہاں پہ نحنو ہم کا لفظ اللہ کی کبریائی گریٹنس کو شو کرتا ہے، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے سسٹم میں کو دیکھ کے بات کر رہا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر بات کرتا ہے تو کہتا ہے ہم ایسے کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو اللہ کا جو سسٹم ہے اس کی ہیلپ، اس کا استعمال، اس کی تعریف، یہ سارا کچھ اللہ کی تعریف ہی ہے۔ اور جو شیطان کا سسٹم ہے، جو اللہ کے خلاف نظام ہے شرک کا، جس میں ٹاپ پہ شیطان آتا ہے، اس کے بعد انسانی خدا جو بنے جیسے نمرود، فرعون، حامان، شداد، یا وہ لوگ جنہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بیٹی بنایا، اور بتوں کا جو نظام ہے یہ اللہ کے اینٹی نظام ہے۔ اس سسٹم سے مدد لینا، اس سسٹم کی تعریف کرنا، اس سسٹم کا استعمال، یہ شرک ہے۔ آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ میں جو ہے نا کسی کو مجھ سے لگا ہوا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں میرا دوست ہے، اس کو میری طرف سے کہنا وہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دے گا، اور اس کے ساتھ بھی ایک آدمی ہے، اس سے آپ نے پیسے نہیں مانگنے، اگر آپ اس سے مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا۔ اب وہ بندہ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یار جو دوسرا بندہ ہے اس کے پاس بھی تو اصلی پیسے ہیں، وہ اس سے پیسے لے لیتا ہے، کیا وہ نقلی ہیں؟ نہیں، لیکن میری نظر سے وہ کیا، کیونکہ وہ بندہ میرے اینٹی ہے۔ اسی طرح اللہ کے اینٹی جو نظام ہے شیطان کا، شرک کا، اس کی ہیلپ، حالات دیکھیں نا، مسیح الدجال کا آپ دیکھیں کہ احادیث میں بتایا کہ کتنی اس میں پاور ہوگی۔ ایک علاقے سے گزرے گا دجال، کہے گا مجھے مانو، لوگ نہیں مانیں گے تو تہس نہس کر دے گا، بعد میں لوگ کہیں گے کہ کیا ادھر کوئی عمارت تھی، جیسے آپ دیکھیں فلسطین میں ہوا، اور آپ سے نے فرمایا کہ بارش برسائے گا، رزق کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیا یہ ہے طاقت؟ نہیں ہے طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو ایکسیپٹ کریں گے خارجی لوگ، اور صالحین اللہ کے نیک لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی فہم و فرات یا طاقت ہے یہ اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔